مال دامن صدیق اکبر میں پہنچتا ہے تو وہ مال بھی فضیلت والا ہو جاتا ہے. ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. پہلا ما نافیہ، دوسرا ما موصولہ. فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے. دیکھ رہے نیکیاں تو آپ کہیں ذرا سبحان اللہ کے کھل کے ذرا کہ اب آپ نے سبحان اللہ کا آپ کو نیکیاں مل گئی ہیں، لیکن وہ نیکی جو ابو بکر صدیق نے کی ہے ایسی نیکی کائنات میں کوئی دوسرا کر سکتا. یہ میں نہیں کہتا، رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کوئی نیکیاں کر سکتا ہے؟ ان کو اندر لے آؤ جا کے. کوئی کر سکتا ہے؟ حضرت رسول پاک نے فرمایا ہاں عائشہ، آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں تو فاروق اعظم کی ہے. ان کی غرض یہ تھی، ان کی نیت یہ تھی کہ میرے ابا جی کی نیکیاں بتائی جائیں. حضور نے فرمایا ابو بکر کی نیکی کی ویلیو اور قیمت بھی جو ہے وہ ساری کائنات کے مومنوں کی نیکیوں سے زیادہ ہے. فرمایا تیرے باپ کی ایک رات ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر ہے. جی حضرت فاروق اعظم تو رسول اللہ کی مراد ہے نا. ایک ہوتا ہے پیر، ایک ہوتا ہے مرید. مرید پیر مراد ہوتا ہے، مرید ارادہ کرتا ہے نا. اور اگر پیر خود ارادہ کرے کسی کا تو وہ ہو گیا مرید اور مرید ہو گیا مراد. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے مانگ کر لیا کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مانگ کر لیا ہے نا، اس لیے حضور کی بارگاہ میں بڑے ہی لاڈلے تھے، بڑے ہی لاڈلے تھے. ایک دن کیا ہوا؟ اچھا معاملہ ہوا جناب، حضرت فاروق اعظم نے خود رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کی، عرض کیا حضور میرے اور ابو بکر کے درمیان کوئی تنازع ہو گیا ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی بات ہو گئی ہے. کہتے ہیں نا جی پانڈے بھی آپس ایک جگہ پر رہتے ہوئے کوئی معاملات ہو ہی جاتے ہیں. تو حضور میں ابو بکر کو بلاتا ہوں، وہ مجھے لفٹ نہیں کراتے، وہ میرے ساتھ بولتے نہیں ہیں. فرمایا کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ اب فاروق اعظم اپنی روایات سنا رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا، ابو بکر نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، انہوں نے وہ کہا. جیسے جیسے وہ سناتے گئے رسول اللہ کے چہرہ غصے سے سرخ ہوتا گیا. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ اکرام رسول اللہ کی بات سن کر سمجھ جاتے تھے کہ حضور کو یہ بات پسند. فاروق اعظم خاموش ہو گئے. آپ نے جلال کے اندر فرمایا عمر جانتے ہو ابو بکر کون ہے؟ میں نے اعلان کیا نبوت کا، تم سب نے انکار کیا، ابو بکر نے تصدیق کی ہے. سبحان اللہ. میں تمہارے دروازوں پر آیا، تم نے اپنے دروازے بند کیے، جبکہ ابو بکر نے میرے لیے دروازہ کھول دیا. سبحان اللہ. یعنی ابو بکر کے ساتھ کسی بندے کی شکر رنجی ہو اور وہ ابو بکر پر غصے میں ہو، ابو بکر پر ناراض ہو، فرمایا یہ اللہ کو بھی پسند نہیں، رسول اللہ کو بھی پسند نہیں. اس لیے جب ابو بکر صدیق کا نام آئے رضی اللہ تعالیٰ تو سر جھک جائے. آج کل نا بازاری قسم کے جو شعراء ہیں، ہر محفل میں آپ دھیان رکھا کریں، آپ کے پیسوں سے محفلیں ہوتی ہیں، آپ خرچہ کرتے ہیں تو یہ سارے جلسے اور ساری محفلیں ہوتی ہیں. خدا کے بندو رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ جا کے قیامت میں پوچھا گیا کیا جواب دو گے کہ محفل ہوئی 10 لاکھ روپیہ لگ گیا، پوری محفل میں حضرت ابو بکر صدیق کی کوئی منقبت نہیں ہوئی.
ان کا کسی نے نام نہیں لیا، ان کے بارے میں کسی نے کوئی شعر نہیں پڑھا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، ہندوستان میں ایک ایسا مرد کلندر گزرا جس کو مجدد الفسانی کہتے ہیں، دوسرے 1000 سال کے مجدد ہے۔ وہ مرد کامل ہے جس نے دین اکبری کو چیلنج کیا اور اکبر کا بیڑا غرق ہوا ان کے مقابلے کی وجہ سے۔ اکبر مر گیا، دین اس کا ناکام ہو گیا اور اللہ نے اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا۔ اس کے بیٹے کو، اس وقت آپ قلعہ گوالیار کی جیل میں تھے، اکبر مر گیا، اس کا بیٹا تخت نشین اورنگزیب تخت نشین ہوا۔ آپ واحد بندے جو خط لکھتے تھے، جس تک خط پہنچتا تھا اس خط کے پڑھتے ہی وہ کامل ہو جاتا تھا۔ آپ نے اس وقت کی فوج کے سپہ سالار محبت خان کو خط لکھا کہ تم سپہ سالار ہو اسلامی فوج کے، اور تمہاری موجودگی میں گائے کے ذبیحہ پر پابندی لگی ہے، اذانوں پر پابندی لگی ہے، مسجدوں کو تالے لگے ہیں، کیا جواب دو گے؟ محبت خان خفیہ طور پر قلعہ گوالیار کی جیل میں حاضر ہوا، کہا حضور فوج ساری میرے ہاتھ میں، اگر میں اورنگزیب کا سر قلم کر دوں اور آپ کو تخت پر بٹھا دوں تو چلے گا؟ آپ نے کہا بالکل نہیں چلے گا، ہمیں تخت نہیں چاہیے، گردن نہیں چاہیے، ہمیں بادشاہ کا دل چاہیے۔ محبت خان جیل سے سیدھا اورنگزیب کے پاس کیا، دیکھ جو اندر بندہ بند ہے نا، وہ بادشاہت کا لالچی نہیں ہے، وہ تو کہہ رہا ہے مجھے بادشاہ کا دل چاہیے۔ اورنگزیب نے خوش ہو کر کہا جاؤ پھر اسے کو آزاد ہے۔ محبت خان کیا کہ جناب آپ کے آزادی کا پروان، میں قید کب تھا؟ وہ کون ہوتا مجھے رہائی کرنے دینے والا؟ اسی دوران آپ کے ایک سالک نے چھلانگ لگائی اور وہ قلعے کی دیوار پر جا کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے غصے سے کہا واپس آؤ۔ اس وقت جیل میں جتنے چور تھے، جتنے ڈاکو تھے، جتنے قاتل تھے، سب پر آپ نگاہ کرتے تھے، سب کو اللہ کا ولی بنا دیتے۔ آپ نے فرمایا بھی میں کسی کا پابند نہیں ہوں، میں تو خود بیٹھا ہوں ادھر، میں اپنا کام کر رہا ہوں، ان کی تربیت کر رہا ہوں۔ اچھا پھر کیا چاہتے ہیں؟ کہا اس سے کہو میں اس وقت تک جیل سے نہیں نکلوں گا جب تک بادشاہ اپنے تخت پر کھڑا ہو کے خود اذان نہیں دیتا، خود کھڑا ہو کے اذان نہیں دیتا، اور جب تک بادشاہ قلعے کے دروازے پر گائے ذبح نہیں کرتا تب تک میں جیل کے اندر بیٹھا ہوں۔ اورنگزیب نے باقاعدہ اپنے تخت پر کھڑے ہو کر اذان دی، اور پھر اس نے اپنے قلعے کے دروازے پر گائے ذبح کی، جس سے ہندوؤں کو پیغام مل گیا کہ اب یہاں مخلوط اور مکس دین نہیں چلنا، یہاں دین اسلام ہی چلنا ہے۔ جی الناس ولا دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں، بادشاہ کا دین صحیح ہو جائے تو رعایا کا خود بخود صحیح ہو جاتا ہے۔ اس مرد کلندر نے اپنے مکتوبات میں یہ بات لکھی ہے۔ کسی شخص نے سوال کیا کہ جناب ہمارے محلے کی مسجد کا، ہمارے گاؤں اور ہمارے علاقے کی جامع مسجد کا جو امام ہے وہ اپنے خطبے میں چاروں خلفاء کا نام نہیں لیتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیتا، عمر فاروق کا نام نہیں لیتا، عثمان غنی کا نام نہیں لیتا، تو کیا حکم ہے؟ اس مرد کلندر کا فتویٰ سماعت فرمائیں۔ اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا اس امام کو پہلے کہا جائے کہ یہ سستی اور یہ کوتاہی چھوڑ، چاروں خلفاء کا خطبے میں نام لے، اور پھر اگر انکار کرے تو اس کو امامت سے معزول کر دیں اور کسی ایسے بندے کو مصلی پر کھڑا کریں جو چاروں خلفاء کا نام لے۔ میں پوچھتا ہوں سنیوں، جب تمہاری محفل میں، تمہارے سرمایہ سے ہونے والی منعقد محفل میں ایک بندہ ہر وقت ہر مصرع ہی حضرت علی کے لیے کہہ رہا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اس کی زبان گنگی ہے، عمر فاروق کے لیے اس کی زبان گنگی ہے، اور عثمان غنی کے لیے اس کی زبان گنگی ہے، تو پھر فتویٰ تو مجدد الفسانی کا یہی ہے کہ ایسے بندے سے مائک
چھین لیا جائے کہ تو اس لائق نہیں ہے کہ اہل سنت کو ریپریزنٹ کر سکے. اہل سنت کو وہی لیڈ کرے گا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی, جس کے دل میں عثمان عمر فاروق کی محبت ہوگی, جس کے دل میں خلفائے اربعہ کی محبت ہوگی. اہل بیت کی محبت ہماری ایمان کا جز ہے. لیکن سنو تو صحیح, میرے پاس ایک کتاب ہے بریقہ محمودیہ شرح طریقہ محمدیہ, اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد درۃ الناسین والے نے بھی اس کو لکھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے کل مال رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور وہ جو قمیص ٹاٹ کا پہن کے آئے تھے گھر آئے تو وہ بھی بھیج دیا. اب گھر میں موجود ہیں اور اتنا لباس نہیں ہے کہ مسجد تک جا سکیں. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, تیسرا دن ہوا, حضور نے فرمایا ابو بکر کدھر ہے؟ حضور وہ گھر میں کیا بات ہے؟ حضور ان کے پاس کپڑا نہیں ہے, لباس نہیں ہے. حضور نے اپنے 9 گھروں میں پیغام بھیجا, گھر میں کوئی اضافی کپڑا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی سوٹ اور کوئی کپڑا. غریب پاکستانی قوم کے گھر میں کتنے کپڑے ہیں؟ ابھی بھی یہ غریب ہے, ابھی بھی یہ تنگ دست ہیں, ابھی بھی گلا کرتے ہیں بڑی مہنگائی ہے, بڑی مہنگائی. بازار میں جاؤ تو رش اتنا ہے کہ گزر نہیں سکتے, پٹھے پر جاؤ تو اینٹیں نہیں ملتی, سریے والے کے پاس جاؤ تو کہتا ہے جی نہیں جناب سریا ختم ہو گیا ہے. رسول اللہ کے گھر میں کپڑا نہیں ہے. حضور نے ایک غلام بھیجا حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے گھر کہ میرے ابو بکر کے پاس کپڑا نہیں, اگر تیرے پاس کوئی اضافی کپڑا ہے تو وہ ابو بکر کے گھر بھیج. انہوں نے کہا, اپنے ابا جی سے عرض کیا کہ میرے گھر میں تو کوئی اضافی کپڑا نہیں ہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک تکیہ ہے, سرہانا ہے, ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے جس کو بطور سرہانا کے کور کے استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر کڑھائی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے ہاتھوں سے کر رکھی. سیدہ فاطمہ الزہرا نے وہ کپڑا اتارا اور اپنی لونڈی کو دیا, کہا لے جاؤ, اور ان کے احسانات میرے ابا جی پر بہت زیادہ. کس نے کہا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اپنی لونڈی سے کہ جاؤ, وہ ہستی ہے جس کے میرے ابا جی پر بڑے احسان ہیں, اور ان کے احسانات خاندان نبوت ادا نہیں کر سکتا. البتہ یہ کہنا کہ میری ماں سیدہ خدیجہ کے ہاتھ کا یہ بنا ہوا کپڑا میرے پاس ان کی نشانی ہے میری ماں کی, لیکن تو آپ کے احسانات بہت زیادہ ہم پر, لہذا دروازے پر کھڑے ہو کے میرا سلام بھی کرنا اور یہ کپڑا پیش کرنا. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ کپڑا لیا, وہ پہن کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. کون احمق کہتا ہے کہ جناب حضرت سیدہ خاتون جنت جو یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ان کے میرے ابا جی پر, کون کہہ رہی ہے؟ نام لونا ذرا ابا جی کا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جاؤ ابو بکر سے کہو رضی اللہ عنہ سے کہو کہ آپ کے احسانات ہیں میرے ابا جی پر, خاندان نبوت پر آپ کے احسانات ہیں. احسان کی ایک نوعیت میں عرض کروں, قرآن نے لکھا ہے اس کو سورہ مجادلہ کے اندر. حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر گئے تو ابا جی کو بڑا گلہ تھا, حضرت ابو قحافہ کو بڑا گلہ تھا کہ ہر ویلے رسول اللہ کے پاس بیٹھے رہتے ہو, کبھی اپنے کاروبار کی طرف توجہ نہیں دی, بچوں کے روزی روٹی کا کوئی فکر نہیں تمہیں, گھر کا کوئی فکر نہیں ہے, ہر وقت ادھر بیٹھے رہتے ہو. گلہ ہوتا ہے نا بعض گھر والوں کو کبھی ہر ویلے. حضرت ابو بکر صدیق نے نظر انداز کیا, انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں کوئی غلط جملہ کہہ دیا. حضرت ابو بکر صدیق کے والد حضرت ابو بکر صدیق برداشت نہیں کر سکتے, اتنی زور سے اپنے باپ کے, بوڑھے باپ کے منہ پر تھپڑ مارا کہ باپ نیچے گر گئے, اور گھر والوں نے بیچ بچاؤ کرایا
آپ باہر نکل گئے, سیدھے بارگاہ رسالت میں گئے, ابھی پہنچے نہیں تھے کہ وہاں وحی آ چکی تھی. اور میں ابو بکر گھر میں تم نے کیا کیا ہے؟ حضور آپ کے بارے میں میرے باپ نے نازیبہ جملہ کہا, اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی. اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو ابو بکر اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا. یہ ہے وہ ابو بکر جس کا تعلق اپنے باپ کے ساتھ یہ ہے اور رسول اللہ کے ساتھ یہ. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا, علماء سناتے ہی رہتے ہیں کہ بدر کا میدان میں حضرت ابو بکر کے صاحبزادے عبد الرحمن کافروں کی طرف سے, مکے والوں کی طرف سے آئے تھے. پھر بعد میں اسلام کی دولت انہیں مل گئی اور پھر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, کہا ابا جی میدان بدر میں 3 مرتبہ میری تلوار کے سامنے آئے, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا تو نے تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, لیکن بیٹا اگر تو میری تلوار کے سامنے 1 مرتبہ بھی آتا تو میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا, رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا. یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں باقاعدہ قرآن اترا ہے. لوگوں نے اعتراض کیا, آخری بات کرتا ہوں, اعتراض کیا حضرت ابو بکر صدیق پر جب انہوں نے منہ مانگی قیمت دے کر بلال کو خریدا نا, منہ مانگی قیمت دے کر, تو لوگوں نے کہا نہیں لگتا ہے بلال کا کوئی در پردہ احسان ہے ابو بکر پر جس کو وہ بتاتے نہیں ہیں, لیکن اتنے پیسے دے کر کون خریدتا ہے؟ 100-150 کا غلام ہو اور اس کو 40,000 دے کر کون خریدتا ہے؟ لگتا کوئی چکر ہے اندر. رب تعالیٰ نے قرآن اتارا, فرمایا میرے ابو بکر کی شان یہ ہے کہ تم بلال کی بات کرتے ہو, بلال سمیت پوری کائنات کے ابو بکر پر کوئی احسان نہیں. ابو بکر پر نہ بلال کا کوئی احسان ہے نہ پوری انسانیت کا کوئی احسان, اس پر اگر احسان ہے تو محمد رسول اللہ کا احسان ہے. تو یہ مہینہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. ہر گھر میں دیج کا تو پک سکتا ہے نا ابو بکر کے نام کا, اور 11ویں کا ختم دلا سکتے ہیں تو ابو بکر صدیق کے نام کا بھی ختم, کہ ان کا تو احسان ہے. خود حضور نے کہا کہ مجھ پر احسانات ابو بکر کے. اللہ تعالیٰ احسانات ابو بکر کا پاس رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان کے بارے میں گلہ کرنے والوں کی صحبت, سنگت اور دوستی سے اللہ تعالیٰ میں نجات عطا فرمائے, اور جہاں ان سے محبت کرنے والے موجود ہوں اس مجلس کا ہمیں اللہ تعالیٰ جھاڑو کش بنا دے, ہمیں ان کا خادم بنا دے جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہوں. وما علیہ الا البلاغ. ایک دفعہ درود شریف پڑھیے سارے.